فوجداری کیسز میں ناصر چوہان صاحب ضمانت لینی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات تو دیر سے بھی ملتی ہے، آپ اس میں قبل از وقت بھی ضمانت لے سکتے ہیں۔ یہ ضمانت کی میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ اقسام ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ قانون کی کس شق کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے متاثرہ شخص ہے جو ملزم ہے وہ اپنی ضمانت لے سکتا ہے۔ سر بیل کی نا، جیسے آپ نے فرمایا بیل کی 11 قسمیں، 11 قسمیں بیل کی۔ اب جو ہے اس میں پری ریسٹ ہے، پوسٹ ریسٹ ہے، ٹرانزٹ بیل ہے۔ اب ہم ساتھ آپ کے ناظرین کے لیے میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ ٹرانزٹ بیل کیا ہے۔ سفری ضمانت ہم جس کو کہتے ہیں کہ ملزم جو ہے اس کے خلاف مقدمہ کراچی میں اور وہ پکڑا گیا لاہور میں، تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ لاہور میں پکڑا گیا ہے تو اب اس کو شفٹ کرنا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو گاڑی میں بٹھانا ہے اور لے جانا ہے، نہیں، یہاں سے پہلے اس کی ٹرانزٹ بیل ہوگی متعلقہ کورٹ سے، پھر اس کو جو ہے وہ آپ شفٹ کر سکتے ہیں، پھر اس ادروائز آپ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ادروائز اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ غیر قانونی حراست ہوگی، چاہے اس کے اوپر مقدمہ درج ہے، وہ اشتہاری بھی ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے شفٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی بیل پائیں، یہاں سے ٹرانزٹ اس کی بیل لیں گے۔ دوسری اس کی قسم ہے پری ریسٹ بیل، جو کہ آپ نے عام رواج دیکھا ہے کہ پولیس نے مقدمہ درج کیا، ملزم نے جا کے سیشن کورٹ سے ضمانت لے لی، اور ضمانت کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سرنڈر کرتا ہوں، تمام تر جو ہے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، میں پولیس کے پاس جا کے تفتیش جوائن کروں گا، میں اپنی بے گناہی میں جتنے بھی ثبوت ہیں میرے پاس وہ میں پیش کروں گا، لہٰذا یہ کہ میں کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، کورٹ مجھے جو ہے وہ اتنا گریس دکھائے کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ اور اسی طرح سے وہ اگر بے گناہ ثابت اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو اس کی بیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے بے گناہ گار، تو پھر بھی اس کی جو بیل خارج ہو جائے گی، تو اس کے بعد وہ آگے کیس چلے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتی ہے پے رول۔ پے رول بھی ایک ضمانت ہے۔ پے رول کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اگر آپ جیل میں ہیں اور آپ کے کسی عزیز کی شادی ہے، بہن کی، بھائی کی، یا پھر آپ کے اللہ نہ کرے کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے پے رول کے لیے جو ہے وہ ضمانت لینی ہے، لیکن وہ ضمانت کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سیکٹری ہوم کو اپلیکیشن دیں گے۔ سیکٹری ہوم جو ہے وہ متعلقہ ڈی سی، جس ضلع کی جیل میں وہ بندہ بند ہے، وہ اس متعلقہ ڈی سی کو بھیجے گا۔ ڈی سی آپ سے شیورٹی بانڈ لے گا، شیورٹی بانڈ لینے کے بعد وہ متعلقہ سپرڈنٹ جیل کو لکھے گا، جیل جو سپرڈنٹ جو ہے وہ اس کو پھر بھیجے گا پے رول کے اوپر۔ اور پے رول کے اوپر یہ نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ کانسٹیبل ہوں گے، وہ ہتھکڑیوں میں ہوگا، وہ ہتھکڑیوں میں جا کے۔ اگر کوئی ملزم کہہ دے کہ میرا نکاح ہے، میں نکاح پڑھا جانا میرا، تو اس کو اجازت مل جاتی ہے، وہ تو اب قانونی طریقہ ہے، کرائم کے اوپر ہے کہ اس نے جرم کون سا کیا ہوا۔ لوگ بہت کم ہوتا ہے، ایسا کم ہوتا ہے، لیکن ہاں کسی بہن بھائی کی شادی کے اوپر آپ کو پے رول پہ رہائی مل جاتی ہے، کسی ایسے انسیڈنٹ پہ مل جاتی ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سپرڈنٹ جیل جو ہے وہ اس کو ریلیز کر سکتا ہے، لیکن ریلیز کرنے کا جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر کانسٹیبل ہوں گے، پولیس ہوگی۔ اچھا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم مردوں کی بات کرتے ہیں، عورتیں بھی تو ہوتی ہیں ایسے کسی نہ کسی جرم کے اندر، اور وہ پریگننٹ ہوتی ہے اور ان کے وضع حمل کی آ جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اس پہ یہ وقت آتا ہے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ 1 سے 2 پے رول کے اوپر رہائی جو ہے وہ لمبی رہائی نہیں ہوتی، یا تو آپ قیدی بہت بڑے ہوں نا، میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پہ سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں وہ پھر اگر ان کی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ مہینہ 2 مہینے اس تعزیت میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ عام بندے کے لیے یہ سہولت نہیں ہے پے رول پہ، اس کے لیے 1 2 دن 3 دن سے اوپر پے رول اس کو نہیں ملتا۔ اور اگر خاتون کی آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ اس کی زچگی کا معاملہ ہے اور اس نے پریگننسی ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈلیوری ہونی ہے اس کی، تو ڈلیوری کے لیے ہاسپٹل موجود ہیں جیل کے اندر، اور وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو، کیونکہ قانون کے مطابق تو 3 ماہ کی اس کی چھٹی ہوتی ہے پریگننسی کی، ڈلیوری کی، تو اس لیے اس کو 3 مہینے کا تو پے رول نہیں مل سکتا، اس کو پے رول ملے گا تو 3 دن کا مل سکتا ہے، 4 دن کا۔ ضمانت تو ہو سکتی ہے، ضمانت کے حوالے سے اگر دیکھیں ضمانت بھی اس کو جو ہے وہ اس بیس کے اوپر ضمانت نہیں ملتی، اس کے کرائم پر ڈپینڈ کرتا ہے نا، کرائم جو بھی ہو، لیکن اس بیس کے اوپر اس کو ضمانت نہیں ملتی، اس کو جو ہے وہ ضروری یہی ہے کہ وہ اس کو ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے اس کی ڈلیوری ہوگی۔ ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ اگر آپ جا کے کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں اور قابل ضمانت جو کیس ہوتا ہے اس میں تو مل جاتی ہے، آسانی نہیں ہو جانی چاہیے۔
آسانی ہونی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے، اور کئی کیسز میں ہوتا بھی ہے، لیکن یہ اگر ہینیس کرائم ہو تو پھر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نے اچھا ایک اور بھی تو سچویشن ہوتی ہے نا ضمانت کے حوالے سے، کہ بعض اوقات کسی بندے کو یہ شبہ ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی ضمانت کرا لو، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ایف آئی آر، کون سا کیس اس کے خلاف ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اس بیل کی جو کائنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اومنیبس بیل۔ اب اومنیبس بیل جو ہے وہ ہم نے کہاں کرنی ہے؟ وہ بھی ہم نے ہائی کورٹ میں کرنی ہے، اور اس میں ہم نے یہ لکھنا ہے کہ جی مجھے یہ اپریہنشن ہے کہ میں اس میں اریسٹ ہو سکتا ہوں، اور وہ بھی آپ 199 کے تحت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ مجھے جو ہے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ فلاں فلاں طریقے سے پتہ چلا ہے، اور یا میرے یہ سورسز کہتے ہیں، یا میرے خلاف انہوں نے اور بھی ایف آئی آرز درج کر رکھی ہیں، لہٰذا مجھے جو ہے وہ کیا مینشن کریں؟ پولیس کے خلاف وہ جائے گا کورٹ میں؟ بالکل، پولیس کے پاس، پولیس کے خلاف جائے گا، اور وہ جا کے کہے گا کہ جی مجھے جو ہے وہ جو ہے آئی جی پنجاب کو وہ پارٹی بنائے گا کہ مجھے جو آئی جی کوئی بھی ہو، مطلب کسی بھی پروونس کا ہو سکتا ہے، اس کو وہ پارٹی بنائے گا کہ جی میں جو ہے وہ مجھے اپریہنشن ہے، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے، یا میرے خلاف یہ مقدمہ درج ہے لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف اور بھی مقدمے درج کر رکھے ہیں، لہٰذا میں جب اس میں پیش ہونے جاؤں گا تو یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، تو لہٰذا مجھے اومنیبس بیل جو ہے وہ۔ ایسا تو اکثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن اس میں بندے کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے، اس میں اس کی ضمانت ہوتی ہے، ابھی گھر پہنچتا ہے تو دوسری گرفتاری اس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو فوراً سے پہلے ہائی کورٹ میں اومنیبس بیل میں جانا چاہیے۔ اچھا، اور اور آپ کو جا کے بیل جو ہے وہ ہائی کورٹ آپ کو جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے، آپ کو بیل دیتی ہے۔ جب آپ ایک ضمانت لیتے ہیں اسی وقت دوسری ضمانت کے لیے بھی اگر آپ کو یہ خدشہ ہے بیل لیتے ہوئے، تو بیل تو آپ نے لی سیشن کورٹ سے، بیل تو آپ نے پہلے سب سے پہلے جا کے سیشن کورٹ سے لینی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کے اومنیبس بیل جو ہے اس کی بھی اپلائی اس کو کر دیں، اور وہ بھی بیل آپ لے کے اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی جا کے کسی اور مقدمے میں، جیسے آپ نے نامعلوم کی بات کریں تو کسی نامعلوم مقدمے میں آپ کو وہ کر لیں، گرفتار کر لیں، تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اومنیبس بیل۔ اچھا کوئی ایسا کیس بھی تو ہوگا کہ جس میں ضمانت کہتے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے، فوری نہیں ضمانت لینی چاہیے؟ دیکھیں ہینیس کرائم جتنے بھی ہوتے ہیں، جیسے میں گزارش کرتا ہوں کہ 302 ہے، اس میں ہم کلائنٹ کو زنا بالجبر بھی ہے، زنا بالجبر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ منشیات کے کیسز ہیں جس کے اوپر آپ کے اوپر منوں کی ڈال دی جائے، ریکوری ڈال دی جائے کہ جی ہم نے اس سے اتنے کلو جو ہے وہ برآمد کر لی ہے، تو پھر آپ کو بیل کا رائٹ نہیں ہوتا، آپ کو بیل نہیں ملتی، تو اس لیے ہم کلائنٹ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹرائل اپنا کروائیں، ٹرائل میں آپ جو ہے وہ بری ہو جائیں گے، لیکن آپ کو بیل نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح سے بیل اسٹیچوٹری گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر بھی بیل آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ 2 سال کا وقت آپ نے اندر گزار لیا ہو، پھر آپ جو ہے اس کے ایلیجیبل ہوتے ہیں، یا آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا سم تھنگ۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیل، بیسیکلی جو بیل لاز ہیں، بیل رولز ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ جو کمسن بچے ہوتے ہیں وہ کسی جرم کے اندر مطلوب ہو جائیں، جیل میں چلے جائیں، تو ان کی ضمانت ہو سکتی ہے چاہے وہ ہینیس کرائم؟ جوینائل، اس کی مزے کی بات یہی کہ ان کی جیل بھی الگ ہوگی، جوینائل پریزنرز اس کی جیلز ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کی کورٹ بھی الگ ہے، اس کے لیے جو ہے کورٹ ہے وہ اس کا بلکہ تھیم بھی بڑا وہ بچوں کی طرح ہی بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر کلرفل ہوگی، اس کے اندر پینٹنگز لگائی گئی ہیں، اور بڑا اس کو ایستھیٹک سینس سے اس کورٹ کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو بالکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ ہے اور وہ کوئی ایسا ہینیس کرائم کر دیتا ہے تو پھر اس کو لا کے جوینائل لاز کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بیل مل جائے گی، ہاں اس کو کنسیشن ضرور ملتی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے اوورسیز کو پاکستانی ہے، وہ آتا ہے چھٹی پہ آتا ہے تو اچانک اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف جرم کیا ہے۔ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو یہ بات کا خدشہ ہو، اس بات کا کہ اس کے ساتھ کوئی ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا؟ یہاں پہ تو روز کچھ ہوتا ہے تو اس کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے اور پروٹیکٹیو بیل لینی چاہیے ہائی کورٹ سے۔ تو پروٹیکٹیو بیل لے کے تو وہ پاکستان میں انٹر ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو بھی وہ وہاں بیٹھ کے لیٹر لکھے تھرو ایمبیسی کہ جی میں آنا چاہتا ہوں پاکستان میں، اگر میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پورا موقع دیا جائے کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ تو دوسرا اس کے پاس فارم یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لے، اور پروٹیکٹیو بیل لے کے تو وہ پھر آ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو سر۔